سورہ واقعہ فرمایا تمنع الفقر والفاقہ کہ یہ صورت فقر و فاقہ کو روکتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اپنی عورتوں کو مالدار کرنے والی صورت سکھاؤ، اپنی عورتوں کو مالدار کرنے والی صورت سکھاؤ، یعنی سورہ واقعہ۔ اس کو سورۃ الغنا بھی کہا گیا ہے کہ مالدار کرنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ تھے، اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن بھی گزارا، یعنی جب لڑکے تھے تو مسلمان ہوئے اور آخر تک رہے، ان کا کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، تو یہ آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور سے سب کچھ سیکھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب میں نماز پڑھاؤں تو میرے پیچھے عقل مند لوگ کھڑے ہوں۔ امام کو کوئی عارضہ پیش آ سکتا ہے نا، امام ہے، انسان، تو حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے عقل مند لوگ کھڑے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اتنے جلیل القدر، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ کا لقب ان کو ملا ہے، فقیہ الامت۔ وہ بیمار تھے، مرض الوفات میں تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عادت کے لیے گئے، تو پوچھا کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ مجھے بس یہ تکلیف ہے کہ میرے جو گناہ ہیں مجھے اس کی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کا کیا بنے گا۔ یعنی اتنے جلیل القدر صحابی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیف بس یہی ہے مرنے کے وقت، مجھے کوئی بیماری کی تکلیف نہیں ہے، صرف یہی تکلیف ہے کہ جب میری وفات ہوگی تو میرے گناہوں کا کیا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں کچھ مال دے دوں؟ فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا تمہاری بیٹیوں کے بعد میں کام آئے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تقریباً 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، تو فرمایا کہ بیٹیوں کے کام آئے گا؟ تو فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ اس پر نہیں لاتے۔ میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، ان کو فقر و فاقہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تو مال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج اس ہمارے معاشرے میں جو متوسط طبقہ، غریب طبقہ جو ہے، اسی پریشانی میں، معیشت کی پریشانی میں، خود بھی اور اپنے گھر والوں میں معمول بنا لیں کہ مغرب کے بعد مصروفیت ہی نہیں پڑھ سکے، عشاء کے بعد پڑھ لی جائے، سورہ واقعہ لازمی روز پڑھی جائے۔ اس سے انشاءاللہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ فاقے کی صورت آپ پر نہیں لائیں گے۔ انسان ہے، حالات آتے رہتے ہیں، غریب امیر غریب ہو جاتا ہے، غریب کو اللہ تعالیٰ اور دے دیتے ہیں، یا کبھی حالات بھی انسان پر آزمائش کے لیے آتے ہیں، لیکن جو سورہ واقعہ پڑھتا ہوگا اس کے اندر، گھر کے اندر فاقہ نہیں آئے گا۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اسی طرح حضرت مسروق رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، صحابہ کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اولین اور آخرین کا علم چاہتے ہو تو سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو روز۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان